اللہ توفیق ان بندوں کو دیتے ہیں جن بندوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ ان بندوں کو توفیق دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں نبیوں کے واقعات بیان فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ نبیوں کو کسی نہ کسی راستے سے آزماتا ہے، یا تو حالات سے آزماتا ہے یا تو پھر مشکل احکامات کے ذریعے سے نبیوں کو آزماتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشکل حالات سے بھی آزمایا اور مشکل احکامات سے بھی آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش دونوں طرح کی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے ان کے خود ابا تیار نہیں تھے، ان کا گھرانہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ حالات آئے، ان کے قوم نے اٹھا کر کے آگ میں ڈالا، لیکن صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مانگنے پر اولاد دی۔ الحمدللہ الذی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ جی آپ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آپ نے میری بڑھاپے میں تو سن لی اور بڑھاپے میں آپ نے مجھے اولاد دی، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق۔ لیکن اللہ نے اس پر بھی آزمائش ڈالی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہے، بچہ 13 سال کا، ابا کی عمر ہے 95 سال کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے 90 اور 5، 90 اور 5، 95 سال کے ابا ہے اور بچہ ہے 13 سال کا۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی تھی۔ اب بوڑھے باپ کو اپنے لڑکے کا سہارا چاہیے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا کرم تیرا احسان، تجھے بڑھاپے میں تو اولاد دیتی تاکہ یہ اولاد مجھے بڑھاپے میں کام آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور مشکل حکم کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، خواب کے ذریعے سے بتلایا، ابراہیم آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ خواب دیکھ رہے، سپنا دیکھ رہے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں ابراہیم آپ اپنے بچے کو ذبح کر دو۔ خواب تو تھا، سپنا تو تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ تعویل بھی تو کر سکتے تھے، یہ تو خواب ہے، اگر اللہ کو میرے بچے کو ذبح کروانا ہی ہوتا تو حضرت جبرائیل کو بھیجتے۔ بیداری کی حالت میں احکامات آتے، سارے احکام بیداری کی حالت میں آئے ہیں، تو قربانی کا حکم خواب میں کیوں؟ یہ تعویل کر سکتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی خصوصی توجہ تھی، تو فرمایا میرے رب نے کہا ہے مجھے میرے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، ذرہ برابر ذہن کسی اور کی طرف لے لے گئے، اور سیدھا جا کر کے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے معالم التنزیل میں لکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور فرمایا بیٹا خواب آیا ہے، میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جی اللہ کے حکم میں دیر نہیں کرنی چاہیے، 13 سال کا بچہ باپ سے کیا بات کر رہا ہے؟ بھائیو یہ ضرورت ہے تربیت کی۔ آج قربانی سے مقصد ہماری جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، اللہ کو ہمارے بکروں کو ذبح کروانا مقصد نہیں ہے، امت میں جذبہ قربانی پیدا کرنا مقصد ہے۔ بکرے کو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، مجھے تمہارے گوشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا،
کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے گوشتوں کی، اس لیے کہ میں تو کھانے سے پاک ہوں۔ لیکن بندوں میں قربانی کروا کر کے جذبہ قربانی پیدا کر دی تھی۔ یہ تو کرم ہو گیا، اللہ کا احسان ہو گیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں رحم فرما دیا، ورنہ اگر وہ بیٹے کی قربانی اگر آج ہوتی تو شاید ہمارے لیے اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا مشکل ہو جاتا۔ بیٹا کیا بات کر رہا ہے؟ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا ابا اللہ کا حکم ہے دیر نہ کرو، دیر نہ کرو۔ بیوی کو کہا، بچے کی ماں کو کہا، تو بچے کی ماں نے کہا اللہ کا حکم ہے، مصلیت کے خلاف نہیں ہو سکتا، بیٹا ذبح ہو چلے گا، لیکن اللہ کا حکم ٹوٹے یہ نہیں چلے گا۔ گھر کا ماحول کیسا بنا تھا؟ حالانکہ پورا سماج، پورا گاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مخالف تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی بیوی اور ان کے بچے یہ حضرت ابراہیم کے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر کے قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ذبح کرنے کے لیے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو نکایا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ بچہ اپنے ابا سے کہہ رہا ہے، ابا آپ ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری تیز نہ ہو، آپ میری گردن پر چلانے جائیں، وہ چھری چلے نہیں تو پھر آپ کو تیز کرنی پڑے، تو پھر اللہ کا حکم پورا کرنے میں اتنی دیری ہوگی، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ کیا بات کر رہا ہے؟ 13 سال کا بچہ جو ہم عالم نہیں کر سکتے، 13 سال کا بچہ اپنے باپ سے کیا بات کر رہا ہے؟ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس بیٹے نے اپنے ابا سے کہا، ابا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، ابا جب میں ذبح ہو جاؤں تو ذبح ہونے کے بعد مجھے کپڑے میں اس طرح لپیٹنا کہ میرا خون کپڑوں پر نظر نہ آئے، ورنہ میری ماں کو رحم آ جائے، میری ماں کی نظر پڑے گی میرے خون پر، میری ماں کو رحم آ جائے گا، اس لیے ابا برابر لپیٹنا۔ اور فرمایا ابا آخر میں میری ماں کو سلام کہتے ہیں، میری ماں کو سلام عرض کرتے ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لکھایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، سورہ صافات میں اللہ بیٹا اپنے ابا سے کہہ رہا ہے، ابا جی آپ مجھے یوں لٹا کر کے ذبح کرو گے، ہو سکتا ہے چہرہ نظر آ جائے، آپ کو رحم آ جائے۔ فرمایا ابا مجھے الٹا لکھا دو تاکہ چہرہ نظر نہ آئے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں چھری لے کر کے تیار ہیں، اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے چلا رہے ہیں، لیکن چھری چلتی نہیں ہے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور ان کے ہاتھ میں بیج ابھی تو راستے میں ہے، اور وہاں سے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ آواز نیچے آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کوئی فرشتہ آ رہا ہے، ہاتھ میں دمبا اور گھیٹا ہے، اور وہاں سے آواز لگا رہا ہے، کیوں ہو سکتا ہے میرے پہنچنے سے پہلے پہلے حضرت ابراہیم کبھی اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر ڈالے، تو وہیں سے آواز لگا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ پڑی، فوراً انہوں نے اپنی چھری کو رکھ دیا اور اپنی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب بیٹے نے یہ منظر دیکھا تو بیٹے نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیر تشریف پڑھتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام یا تو اور فرشتہ لے کر کے آتا ہے اور آ کر کے فرمایا ابراہیم اللہ کی آپ کو عیادہ پسند آ گئی، چھوڑ دو بیٹے کو اور بیٹے کے بدلے میں اس مینڈے اور گھیٹے کو ذبح کر دو۔ بھائیو یہ تو واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آ گئی، اس امت کا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص تعلق ہے. آپ علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خصوصی تعلق تھا. نتیجہ یہ ہوا آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو حکم دیا، او لوگوں آپ اپنے نبی کی سنت، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو خوشی کے ساتھ پورا کرو. آپ علیہ السلام نے حکم دیا. بھائی اصل تو حکم تھا قربانی چاہنا، بچے کو قربان کرنے کا، لیکن اللہ نے کرم فرما دیا، اللہ نے وہاں سے قربانی کا جانور گھیٹا بھیج دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے رحم فرما دیا اور فرمایا اگر کوئی آدمی قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ثواب چاہے ذبح تو کر رہا ہے جانور، لیکن حضرت ابراہیم کے صدقے میں اس کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا ثواب دوں گا. نبی کے قربانی تھی. اور پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا. آپ علیہ السلام نے خود حکم نہیں دیا، آپ علیہ السلام نے عمل بھی فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو اس پر لائے، اور آپ علیہ السلام نے خود جب تک حیات رہے آقا نے اس پر عمل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھا کر کے اعلان فرما دیا والفجر ولیال عشر. اے لوگوں جن دنوں میں آپ کے پاس قربانی آ رہی ہے ان دنوں کو آپ معمولی نہ سمجھنا. اللہ نے دو تہوار دیے، ایک عید الفطر کا اور ایک قربانی کا، لیکن دونوں سے پہلے اللہ نے عبادت کروائی ہے. عید الفطر سے پہلے رمضان اور عید الاضحیٰ سے پہلے حج. حج کی قربانی ہو کر حج ادا ہوتا ہے، حج کی عبادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر قربانی آتی ہے. اللہ نے دو اہم حکم دیے، اس کے بعد اللہ پاک نے خوشی کا دن دیا اور اعلان فرما دیا او لوگوں اگر آپ اپنے مقام پر رہتے ہو اس لیے کہ آپ کے پاس مالی حیثیت نہیں ہے اس لیے آپ حج میں نہیں جا سکتے ہو، یا آپ کا حج ہو چکا ہے اس لیے آپ وہاں نہیں جا سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، میں 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اہمیت دلانے کے لیے قسم کھائی. لوگوں حالانکہ میں قسم نہ کھاؤں تو بھی چل سکتا تھا، اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اہمیت بتلانی تھی. لوگ ان دنوں کو معمولی نہ سمجھ لیں، ان راتوں کو معمولی نہ سمجھ لیں. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ذی الحجہ شروع ہوتا ہے جو 2 دن کے بعد اب شروع ہونے جا رہا ہے، ذی الحجہ کی ہر رات یعنی شروع کی 10 راتیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان راتوں کی عبادتوں کا ثواب شب قدر کے برابر ہے. رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرنی پڑتی ہے، پتہ نہیں کون سی رات میں ہو، لیکن یہاں ہر رات شب قدر، ہر رات کا ثواب. علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر رمضان کے آخری عشرے میں اگر شب قدر نہ ہوتی تو سب سے بہترین دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہوتے. ان دنوں کا جو عمل اللہ کو پسند ہے ایسا رمضان کے مہینے کی عبادت بھی پسند نہ ہوتی اگر شب قدر نہ ہوتی. مقام بیان فرمایا آپ نے اسلام نے فرمایا ہر رات کا ثواب شب قدر کی طرح. بھائیو رات کو جاگ نہیں سکتے، کم از کم اتنا تو ہو جائے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. بس ہم نے 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. اتنا آسان، پوری رات عبادت کا ثواب. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دنوں میں روزے رکھنا 1 دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. کوئی رکھ سکتا ہے 1 سال کے روزے، اور خالی 1 دن کے روزے کا ثواب ذی الحجہ کے 10 دنوں میں 1 دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اگر یہ بات ہماری عورتوں میں کہی جائے تو شاید ہماری کوئی بہن کھاری ہوگی جو روزے نہ رکھے. بھائیو عورتوں میں جذبات ہوتے عمل کرنے کے، مرد سن لیتے ہیں کہ مولانا نے بات اچھی کہی، ماشاءاللہ حدیث اچھی سنائی، لیکن جہاں بات عمل کی آتی ہے بھائیو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دعوت برکاتہم سے کسی نے پوچھا ابھی بڑھاپا ہے
حضرت کا اس بڑھاپے کی بات، کسی نے پوچھا حضرت اس مرتبہ تو گرمی کے دن ہے، کیا ان دنوں میں بھی آپ روزہ رکھو گے؟ فرمایا کیوں نہیں، میں پچھلے 10 سال سے روزہ رکھتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں میں پچھلے 10 سال سے ان 10 دنوں کے روزے رکھتا ہوں۔ گرمی میں تو اس لیے تو رکھنا ہے تاکہ اللہ قبر کی گرمی سے ہماری حفاظت کر لے۔ بڑھاپا ہے لیکن ان کو آخرت کی فکر ہے۔ بھائیو اللہ نے جوانی دی ہو، کیا اچھا ہو 10 دن نہ صحیح، ایک دن تو ہماری مقدر میں آ جائے، اور خصوصاً 90 ذی الحجہ کا روزہ آپ اسلام نے فرمایا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل کوئی روزہ ہے تو 90 ذی الحجہ کا روزہ، آپ اسلام نے فرمایا 90 ذی الحجہ کا روزہ۔ بہرحال میرے بھائیو یہ 10 دن راتیں بھی بڑی اہم ہے، دین بھی اہم ہے۔ آپ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں میں کوئی عمل کرتا ہے تو اور دنوں کے مقابل میں اس دن کا عمل مجھے اچھا لگتا ہے، اس بندے کو عمل کرتے ہوئے دیکھنے میں مجھے اچھا لگتا ہے جو ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ بھائیو ایک تو بات یہ ہے ہم ان 10 دنوں میں کم از کم اگر عبادت نہ کر سکے تو اللہ کو ناراض بھی نہ کرے، موبائلوں میں غلط جگہوں میں یہ چیزیں استعمال بھی نہ کرے، زیادہ نہ صحیح ایک دن کا روزہ رکھ لے، نہ ہو سکے تو کم از کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہم پابندی کے ساتھ میرے بھائی یہ 10 دنوں میں ہم جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے۔ کون کوشش کرے گا؟ انشاءاللہ۔ نمبر 2، آپ السلام نے فرمایا لوگوں فقیرو، آقا نے فرمایا ان دنوں میں دوسرا اہم عمل ہے قربانی کا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی ہرگز اچھا ایمان والا، اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک خرچ نہ کرے وہ چیز جو اس کو پسند ہو، جو مال اس کو پسند ہو وہ خرچ نہ کرے تب تک اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، جنت میں اچھا مسلمان جائے گا، مسلمان نہیں۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، بغیر حساب کتاب کے سیدھا جہنم میں جائے بغیر، سیدھا حساب کتاب کے بغیر جنت میں اچھا مسلمان جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام کے پاس آئے اور آقا کو فرمایا حضور یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو مال آپ کو پسند ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرا تو ایک باغ ہے 600 درخت والا باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، عربوں میں سب سے زیادہ رواج کھجور کا تھا، جس کے پاس کھجور کے درخت ہو وہ مالدار سمجھا جاتا تھا۔ تو فرمایا حضور میرے پاس تو سب سے اچھا جو ہے وہ باغ ہے 600 درخت والا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک پسندیدہ چیز غلط نہ کرے۔ فرمایا حضور میرا باغ اللہ کے نام پر، میرا باغ اللہ کے نام پر۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آقا سے فرمایا حضور میرے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے، میرے پاس عمدہ گھوڑا ہے، یہ آیت کی وجہ سے میں یہ گھوڑا اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، آپ جہاں چاہے جس کو دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں۔ صحابہ میں کیا جذبہ تھا، بس خالی آیت کریمہ نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صحابہ حاضر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، فرمایا حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرے۔ فرمایا حضور خیبر میں میری زمین ہے اور وہ زمین میرے پاس میری حصے میں آئی ہے، میں نے وہ زمین اللہ کے راستے میں وقف کر دی، اچھی زمین، سب سے بہترین زمین، اور اس کا نام آیا ہے رمضہ، یہ زمین میں نے اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دی۔ آپ اسلام نے فرمایا عمر قبول ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے، فرمایا بیچنا ہے کنواں، چونکہ مدینہ المنورہ میں اسی کا میٹھا پانی تھا، باقی کوئی کھانی نہیں، فرمایا دینا ہے۔ تو اس نے قیمت 10 گنا زیادہ کہی، ڈبل گنا زیادہ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 گنا قیمت پر بھی راضی ہو گئے، فرمایا بس خالی کنواں دے دیں۔ کیوں؟ میرے محبوب نے کہا ہے کوئی آدمی جو یہ کنواں خرید کر کے مجھے دے دے۔ جب کنواں خرید کر کے آقا کے پاس آئے، فرمایا حضور یہ کنواں آپ کے اللہ کے نام پر وقف ہے۔ آپ اسلام میں مسجد میں صحابہ میں اعلان کیا کہ دیکھو اب میٹھے پانی کا کنواں ہمارے پاس آ گیا ہے، اب روزانہ میٹھے پانی کے لیے لائن لگاؤ، اور لائن لگا کر کے پانی جس کو ملے وہاں سے پانی بھر دو۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لائن میں جب صحابہ بھرنے کے لیے آتے، حضرت عثمان بھی لائن میں آتے تھے۔ کسی نے کہا عثمان آپ نے تو خرید کر کے کنواں دیا ہے، آپ پہلے چلے جاؤ۔ فرمایا دلائی کا دلائی المسلمین، آج میری ڈول مسلمانوں کی ڈولوں کی طرح ہوگی۔ میں نے تو اس لیے دیا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ جا کر کے پہلے میں اپنا کام نکال دوں۔ دلائی کا دلائی المسلمین۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے فرمایا حضور اپنے ان کا 600 درخت کا ایک باغ تھا، ان کا بھی وہی تھا، وہ گئے اپنے باغیچے میں اور جا کر کے ان کی بیوی دہدا وہی باغیچے میں تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نکلی، فرمایا کیا ہے کہ آج ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ کون سی؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی آدمی جو اللہ کو اچھا قرضہ دے۔ اللہ کو ضرورت ہے قرضے کی، اللہ ہی مال ہمیں دے رہا ہے، لیکن کیا پیاری تعبیرات اللہ فرماتے ہیں، ہے کوئی آدمی جو مجھے قرضہ دے لے اور میں اس کو ڈبل دوں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ڈبل دوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پاک میں گئے اور جا کر کے اپنی بیوی کو کہا ام الدرداء کو، فرمایا قرآن کی آیت اتری ہے اللہ کو قرض دینے کے بارے میں، تو کیا ہم اپنا باغ اللہ کو قرض نہ دے دیں؟ ام الدرداء نے کہا بہت اچھا۔ کیا ماحول تھا، بیوی کہہ رہی ہے بہت اچھا۔ دونوں میاں بیوی آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے فرمایا نبی جی یہ باغ ہمارا ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، ہم نے یہ باغ اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ آپ اسلام نے فرمایا حی اللہ یا ابو الدرداء، اے ابو الدرداء آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا کس بات کی؟ فرمایا جنت میں سب سے پہلے پھل ابو الدرداء کو کھلایا جائے گا۔ سب سے پہلا پھل ابو الدرداء کو۔ جب مجلس پوری ہوئی صحابہ نے کہا ابو الدرداء آپ کا تو کام ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہ جنت میں پھل کھلایا جائے گا۔ فرمایا میری جنت بھی تو یقینی ہو گئی، جنت بھی تو یقینی ہو گئی۔ بھائیو کیا شوق تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا دوسرا حکم کہ قربانی کے دنوں میں قربانی خوش دلی کے ساتھ کرو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آدمی دنیاوی موقع پر شادی بیاہ کے موقع پر غریب نہیں رہتا، کسی غریب سے غریب کے گھر میں بھی شادی ہوگی لیکن خرچ تو وہی ہوگا جو ایک اور متوسط یا مالدار کے گھر میں ہو رہا ہے۔ شادی کے معاملے میں کوئی غریب نہیں ہوتا، لیکن بھائیوں جہاں قربانی کا حکم آئے، شریعت کا حکم آئے اور اس موقع پر آدمی یہ سوچے، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قربانی کرنے میں پیچھے نہ رہنا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے پوچھا ما ہی الاضاحی، فرمایا حضور ہم لوگ قربانی تو کریں لیکن قربانی میں ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا زید آپ کو قربانی میں کیا ملے گا؟ جتنے بال اس قربانی کے جانور پر ہوں گے ان بالوں کے برابر آپ کو نیکیاں ملے گی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے بکرے کی قربانی نہیں کی، آپ علیہ السلام نے گھیٹے کی قربانی کی ہے۔ یہ تو بکرا اس کا نام ہم نے بکرا عید رکھ دیا، ورنہ حدیث میں اس عید کا نام بکرا عید نہیں ہے۔ چونکہ ہم لوگ بکرا کرتے ہیں تو نام ہو گیا بکرا عید، ورنہ آپ علیہ السلام نے بکرا نہیں کی۔ جائز ہے بکرا کر سکتے ہیں
لیکن آپ السلام نے قربانی بیٹے کی کی اور حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹ کی قربانی کی ہے. آپ اسلام نے بکرے کی قربانی نہیں کی. کیوں؟ ایک وجہ نہیں کی، اس لیے کہ بال کے برابر نیکیاں ملے گی اور گھیٹے کے بال زیادہ ہوتے ہیں. تو فرمایا میں زیادہ ثواب کیوں نہ لوں؟ تو آقا نے فرمایا نمبر 2 گھیٹے کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. اور نمبر 3 حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو جانور لے کر کے آئے تھے وہ گھیٹا تھا. جنت سے گھیٹا آیا تھا، بکرا نہیں آیا تھا. جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر میرے بھائی ہو اگر حضور کی اس سنت پر تمہ کرتا ہے بہت اچھا. آپ اسلام نے گھیٹے کی قربانی کیوں؟ بال کے برابر صدقہ. پھر آپ اسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ جانور اپنے کھروں کے ساتھ اپنی ہڈیوں کے ساتھ کل قیامت کے دن زندہ ہو کر کے آئے گا. یہاں تو ذبح کیا ہے، وہاں وہ زندہ ہو کر کے آئے گا. اور ایک روایت میں ہے اس بکرے کو وزن کانٹے میں رکھا جائے گا، جتنا وزن دنیا میں تھا اس کا 70 گنا وزن بڑھا دیا جائے گا. جتنا وزن دنیا میں تھا اس کا 70 گنا وزن بڑھا دیا جائے گا اور بڑھا کر کے پھر قربانی کرنے والے کو ثواب ملے گا. حالانکہ قربانی کرنے والا گوشت کھا رہا ہے، قربانی کرنے والا بکرے کو اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے استعمال کر رہا ہے، لیکن آقا نے کیا فرمایا؟ پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا. نمبر 3 آپ اسلام نے فرمایا قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے اس جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے وہ قربانی کا جانور اللہ کے وہاں قبول ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں 2 عبادتیں دنیا میں ایسی ہیں جس کے قبولیت کی علامت دنیا میں ہے. نمبر 1 قربانی اور نمبر 2 درود شریف. یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ دنیا میں آدمی غفلت سے بھی پڑے گا، ریاکاری سے بھی قربانی کرے گا تو بھی قبول ہے. باقی اس کے علاوہ سارے اعمال چاہے نماز ہو قبول ہے کہ نہیں وہ آخرت میں پتہ چلے گا. باقی قربانی کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. اسی لیے ابن ماجہ میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ میں 10 سال رہے. قربانی کا حکم آنے کے بعد 10 سال رہے آقا، لیکن کوئی سال قربانی نہیں چھوڑی. ہر سال آپ علیہ السلام نے قربانی کی ہے. علماء نے لکھا ہے جب آپ علیہ السلام کوئی کام اہم ہوتا تھا اس کو پابندی سے کرتے تھے. جیسے رمضان کے مہینے کا اعتکاف آپ اسلام نے پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا ہے کہ اہمیت بتلانے کے لیے. یہی حال قربانی کا آپ اسلام نے پابندی کے ساتھ قربانی کی. بھائیوں قربانی نہیں کی بلکہ حجۃ الوداع کو چھوڑ کر آپ اسلام ہر سال 2 مہینے ذبح کرتے تھے. آپ اسلام چک کبریں یعنی سیاہ اور سفید ایسے اچھے دمبے لاتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کے ان افراد کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے. غریب ہے یا قربانی واجب نہیں ہے اور قربانی نہیں کر سکے ہیں، آپ اسلام نے ان کی طرف سے قربانی کی ہر سال 2 مہینوں کی. اور جب حجۃ الوداع کا موقع آیا ہے روایت میں ہے آپ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی اور اس میں تو 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. آپ اسلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور اونٹوں کا یہ حال تھا اونٹ آپس میں جھگڑتے تھے پہلے ذبح ہونے کے لیے کہ کہیں آقا تھک جائے تو مجھے کوئی اور ذبح کرے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسلام ذبح کریں. اونٹ جھگڑتے تھے، آقا کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، آپ اسلام ذبح کرتے تھے. 63 اونٹوں کو آپ اسلام نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور ماں بقیہ اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اونٹ 100 اونٹ اپنی طرف سے امت کی طرف سے. میرے بھائیوں قربانی کا حکم یہ بوجھ نہ سمجھے. جہاں مال خرچ ہوتا ہے ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہے، ہمارے لیے عبادات کرنا آسان ہے، حتیٰ کہ روزہ رکھنا بھی رمضان میں آسان ہے. لیکن جہاں مال خرچ ہوتا ہے
وہاں پھر آدمی کو شیطان پھنساتا ہے، وہاں آدمی کسی نہ کسی بہانے سے آدمی دور ہو جاتا ہے۔ بھائیوں، قربانی شوق کے ساتھ کرنی چاہیے۔ آپ اسلام نے فرمایا مال قربانی پر شوق سے خرچ کرو۔ آج موبائل کے معاملے میں ذرا ہم دیکھ لیں گھر میں کیا حال ہوتا ہے۔ شاید گھر میں کوئی ایسا بچہ سمجھدار نہیں ہوگا جس کے پاس موبائل نہ ہو۔ گھر میں 4 سے 5 موبائل ہو سکتے ہیں، سب کا ریچارج دیکھو، سب کے موبائل کا بھاؤ دیکھو، بھائیو لاکھ کے قریب بھاؤ ہو جاتا ہے۔ لیکن 15 سے 20 ہزار کے بکرے کے لیے پھر آدمی سوچتا ہے کیا اس مرتبہ تو وید نہیں ہے، اس مرتبہ تو تھوڑا قرضہ چل رہا ہے، اس مرتبہ تو تھوڑے حالات چل رہے ہیں۔ اگر آج رات ہمارا موبائل پانی میں گر جائے تو صبح نیا آئے گا، چاہے ہفتوں پر آئے گا لیکن آئے گا۔ صبح موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بھائیو موبائل میں بھی تو آدمی کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، وہاں بھی تو آدمی پیسے خرچ کر رہا ہے، لیکن موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ اسلام نے فرمایا قربانی میں چاہے پیسے خرچ ہوتے ہیں لیکن قربانی کو بوجھ نہ سمجھو، قربانی شوق کے ساتھ کرو۔ اور بھائیوں اچھا بکرا لاؤ۔ قربانی کرنے میں آدمی کو بکرا، دمبا، جو گیٹا آدمی کو وہ کرنا چاہیے۔ بڑے جانور میں حصہ لکھوانا تو بات کی چیز ہے۔ میں نے تو ایک آدمی کو دیکھا، ایک جوان ایک جگہ پر بکرا خریدنے کے لیے آیا، اس نے پہلے بکرے کا سودا کیا اور دکاندار سے پوچھا کتنے روپیے، تو اس دکاندار نے کہا، بیچنے والے نے کہی رقم، اس نے کہا کہ 45,000، 40 اور 5 45,000۔ تو اس نے کہا میں کچھ کم کر لو، آخر میں 40 میں سودا ہوا، 40,000 میں بات طے ہو گئی، لے لیا۔ اسی کے بعد دوسرا بکرا تھا، اس کا سودا کیا، اس نے کہا 55,000۔ اس نے بھاؤ اس لیے بڑھا دیا کہ پھر کم کرائے گا تو کم از کم پہلے کا نفع تو یہاں لے لوں، تو اس نے کہا 55,000۔ اس جوان نے 55,000 پورے دے دیے۔ پہلے نے کہا 45,000 نہیں دیے اور دوسرے نے کہا 55,000 پورے دے دیے۔ تو اس بیچنے والے نے جو نان مسلم تھا اس نے پوچھا کہ آپ نے اس کے پیسے کم نہیں کرائے؟ تو اس آدمی نے کہا پہلا بکرا تو میں نے میرے لیے لیا تھا اور دوسرا بکرا میں نے آپ السلام کے لیے لیا ہے، میرے محبوب نے امت کے لیے قربانی کی ہے، تو میں میرے محبوب کے لیے بکرا خریدوں اور اس میں بھاؤتاؤ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے لیے تو کم کرا سکتا ہوں۔ بھائیو یہ ہے عشق رسول۔ ہمیں چاہیے ہماری قربانی کیا، ہماری قربانی تو ہو ساتھ میں آپ السلام کے نام کی قربانی ہو۔ میں جانتا ہوں ایک آدمی کو اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے بکرا کرتا ہے اور 313 اصحاب بدرین صحابہ ان کی طرف سے بڑے جانور میں حصے نکالتا ہے۔ دیکھو کتنے پیسے ہو رہے، گھر کے سارے افراد کا بکرا اور 313 صحابہ کی طرف سے بڑے جانور میں حصہ نکالتا ہے۔ اتنا خرچ ہو رہا ہے، لیکن شوق، آدمی کو شوق ہے اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرنا ہے۔ آج میرے دسترخوان پر میری مہمان نوازی نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ میں خوش قسمت ہو جاؤں کہ اللہ کی طرف سے میں میزبان بن جاؤں، اللہ مجھے ذریعہ بنا دے لوگوں کو کھلانے کا۔ بھائی یہ شوق ہونا چاہیے، شوق، آدمی شوق سے قربانی کرے۔ سوچ الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک آدمی کی ملاقات ہوئی، اس آدمی کو بات میں بات نکلی، تو میں نے ان سے کہا بھائی اس مرتبہ تو آپ ارادہ کرو بکرا لانے کا۔ اس کے ہر مرتبہ آدمی یہی سوچتا ہے کہ آئندہ اس مرتبہ وید رہی ہے آئندہ۔ تو اس آدمی نے کیا بتایا، اس آدمی نے کہا مولانا اس کا حساب اس کی سوچ دیکھنا تھا۔ اس آدمی نے کہا میں بکرا لاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اپنے گاؤں میں کہ لوگ بکرا لاتے ہیں تو بکرا لانے کے بعد ذبح کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، محلوں میں دینا پڑتا ہے، رشتہ داروں کو دینا پڑتا ہے۔ تو سب کو دینے کے بعد میرے پاس جو بچتا ہے وہ تھوڑا سا 500-250 بچے جو جس نے ذبح کیا ہے، اس کی رشتہ داری ہے، دوست یار ہے، محلے ہے، سب کو دینے میں بچتا کم ہے۔ اس آدمی نے سنایا کہ میں بکرا لاؤں 15,000 کا اور 15,000 کا بکرا لا کر ذبح کروں تو میرے گھر بچے گا کتنا، 500، باقی سب دینے میں جائے گا۔
اور اگر میں بکرا نہیں کرتا، بڑے جانور میں مدرسے میں حصہ لکھوا دیا تو میری قربانی ہو گئی 1700 روپے میں، لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ اب میرے گھر قربانی نہیں ہوگی تو محلے میں جس کے وہاں بھی قربانی ہوگی میرے گھر گوشت آئے گا، کوئی دوست تیار ہوگا وہ بھی میرے پاس پہنچے گا تو کہتا ہے مولانا میرے گھر کم از کم 6 کلو بکرے کا گوشت آ جاتا ہے، اب بتاؤ 1700 روپے میں میری قربانی ہو گئی، 6 کلو مٹن ملا اور یہاں 15,000 خرچہ کروں خالی 500 ملے، نفع کس میں؟ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے بھائیو۔ قربانی کے موقع پر یہ حساب، اب سوچ دیکھو تو ہماری سوچ 500 بچے وہ بہتر ہے، ہم خوشی اس بات میں ہو کہ اللہ تیرا کرم تیرا احسان کہ آج تو نے تیری طرف سے جو مہمان نوازی کا دین ہے تو نے مجھے ذریعہ بنایا کہ میرے گوشت میں سے تیرے بندے کھانا۔ بھائی شوق کے ساتھ قربانی کرو، بوجھ نہیں۔ ہر سال ہمیں اپنے گاؤں کے بکرے بڑھنے چاہیے، اور جوانوں اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سیکھو۔ جوانوں شوق اور ہمت نہ ہو، ڈرنے کی چیز نہیں ہوتی ذبح کرنے میں۔ میں نے خود دیکھا ایک جگہ پر میں خود ذبح کرنے کے لیے میں نے چھری لگائی، جانور کو ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھ رہا تھا، اتنے میں دیکھا ایک جوان دوڑتا ہوا جا رہا، میں نے چھری روک دی، میں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا آپ ذبح کرتے ہو تو مجھے ڈر لگ رہا۔ جوان ہے اور جوان کرتا ہوا گھر میں بھاگ رہا۔ ارے جوان، جانور کا حکم کس لیے دیا؟ آدمی میں جذبہ پیدا ہو، ہمیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے۔ بڑے عمر کے لوگوں کو کہتا ہو اپنے بچوں کو استعمال کرو، آپ کی عمریں بڑی ہو گئی، اپنے ساتھ اپنے بچے کو بٹھا کر اس کے ہاتھ سے ذبح کراؤ، اپنے بچوں کو کھال اتارتے سکھاؤ۔ کھال میں کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن بچہ سیکھے گا کب؟ یہ چیزیں اگر کل کو ہماری یہ بڑے نہ رہے تو یاد رکھنا جوان نسل بازاروں سے گوشت لا کر کے کھا لے گی لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ آج ہم تو چاہتے ہیں، یہ ایک گاؤں نہیں کئی گاؤں میں پروگرام میں جانا ہوا ہے، عورتیں یوں کہتی ہیں بچہ آج ڈکو کن کرے، آج صفائی میں ڈکو کن کرے، اسی لیے بکرے کم ہو رہے۔ یہ عورتوں کی زبان سے جملے نکلتے ہیں تو کیا حال ہوگا؟ یہ تو بڑے ہیں تو ہو رہا ہے، ورنہ کل کو یہ حال نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں ایک گاؤں کو جس گاؤں میں 350 بکرے ہوتے تھے، آج اس گاؤں میں 40 بکرے ہوتے ہیں۔ جس گاؤں میں 350 ہوتے تھے آج 40 ہو رہے ہیں۔ حالانکہ آبادی بڑھی کہ گھٹی؟ آبادی تو بڑھتی ہے لیکن بکرے کم ہو گئے، کیوں؟ شوق ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ اسلام نے فرمایا فطیبو، شوق رکھنا، شوق۔ آج دیسی مرغا کھانے کا تو شوق ہوتا ہے، دوستوں اور جوانوں کو روانہ کرنے کا تو شوق ہوتا ہے، لیکن قربانی کی باری آتی ہے میرے بھائی ہم کہتے ڈکا کون کرے؟ شوق کے ساتھ۔ آپ اسلام کی سنت ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے محبوب کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لوگوں فصلی لربک وانحر، عید کی نماز پڑھو اور قربانی کرو، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک کام آدمی کو شوق کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ نمبر 2، ہمارے پاس گوشت آدمی اپنے بکرے کا اپنے پاس رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن بھائیوں بہتر یہ ہے ہمارا گوشت جتنا تقسیم ہو اتنا ثواب زیادہ آدمی رکھ سکتا ہے۔ جگہ جگہ کی کارگزاریاں ہوتی ہیں، ایک جگہ پر میں گیا، وہاں ایک آدمی نے 3 بکرے کیے، 3 بکرے ذبح کیے، اور اس سے اگلے روز وہ باقاعدہ ڈیپ فریز لایا اپنے گھر میں گوشت بھرنے کے لیے، جو آئس کریم وغیرہ کے ہوتے ہیں، تاکہ اس میں بھر دوں اور پھر سال بھر چلتا رہے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ 3 دن کے بعد وہ گوشت خراب ہو گیا اور ندی میں جا کر کے دفن کرنا پڑا۔ کیا فائدہ؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کھاوے لیکن ہمارا گوشت دوسرا آدمی کھاوے، یہ بہتر ہے۔ اس سے ہمیں گوشت جہاں اپنے لیے رکھے اوروں کو بھی ہمیں گوشت دینا چاہیے۔ نمبر 3 میرے بھائیوں قربانی کے بارے میں، ہمارے گھروں میں آپ اسلام نے تو اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ کہا، بیٹی فاطمہ میرے پاس کھڑی ہے، بیٹی فاطمہ اپنی جانور کے پاس کھڑی رہو، جہاں آپ کا جانور ذبح ہو رہا ہے آپ اسلام اپنی بیٹی کو کھڑا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ عورتوں کو زبانوں سے یہ نہیں نکلے کہ ڈکا کون کرے، ان میں بھی
जज्बात पैदा हो, ये अल्लाह का हुक्म है, आप इस्लाम की सुन्नत है, तो उनकी जबानों से ये चिल्ला न निकले। तो आका ने फरमाया बेटा फातिमा अपने जानवर के पास खड़े रहो। भाई सहाबा में शौक था, आका ने फरमा दिया हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने कुर्बानी के जानवर के पास खड़ी हो रही है, वाली का हुक्म है, आका ने फरमा दिया। भाइयों ये शौक आप इस्लाम को पता था, मेरी उम्मत की औरतों में ये चुल्ले निकलेंगे, मेरी उम्मत की औरतें ये कहेगी, तो आका ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया। और मेरे भाइयों आदमी को शौक से कुर्बानी करनी चाहिए। नंबर 3, कुर्बानी आजकल चूंकि मेरे भाइयों चांदी का भाव ज्यादा है, उसके हिसाब से अगर कोई आदमी 1.5 लाख रुपए की उसके पास मिल्कियत है, 1.5 लाख में उसके घर का सामान आ गया, उसके घर के मोचे, उसके घर में जो बिस्तर वगैरह है, उसके कपड़े वगैरह है, सब मिला करके अगर 1.5 लाख की कीमत हो जाती है, आजकल तो हमारे पास जमीनें हैं, तो 1.5 लाख की कीमत हो जाती है, उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। कुर्बानी वाजिब कुर्बानी अगर आदमी ने इस साल नहीं की और ये दिन चले गए तो फिर क्या होगा? अब तो उसको बकरा सदका करना जरूरी होगा। अब वो आइंदा साल बड़े जानवर में हिस्से लिखाना चाहे नहीं लिखा सकता, बकरा ही करना होगा। इसलिए मेरे भाई अगर इस साल हम पर कुर्बानी वाजिब है, हमारे वहां जितनी औरतें हैं, हमारे घर में जितनी औरतें हैं, चाहे बहू हो, चाहे वो हमारी घरवाली हो या हमारी बच्चियां हो, हर औरत पर कुर्बानी वाजिब होगी। इसलिए इनके पास दागिना होता है, बच्चियों के पास दागिना होता है, और फिर इनके पास दागिना है लेकिन कुर्बानी करने के लिए पैसे नहीं है। इनकी कुर्बानी याद रखें, औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब है, लेकिन पैसे कहां से लाए? मर्दों के पास से। वो मर्दों को यूं कहें कि आप हमें पैसे दो, हम कुर्बानी करें। मर्दों की जिम्मेदारी है, जब औरतें हमारा सारा काम करती है तो औरतों की तरफ से कुर्बानी भी मर्दों को करनी चाहिए। अगर औरतों की तरफ से शौहर कुर्बानी नहीं करेगा तो भाइयों इससे बड़ा आदमी बेवकूफ कौन हो सकता है कि पूरे साल तो बेचारी वो खिदमत करती है और हमने उसकी कुर्बानी न करके कल वो इस हुक्म के छोड़ने पर जहन्नम में चले। क्यों? कि आपकी कुर्बानी बाकी थी। कुर्बानी यानी 15 से 20 हजार रुपये, हालांकि पूरे साल वो खिदमत करती है। मर्द को चाहिए वो अपनी बीवी को कहे, अपनी बच्चियों को कहे, बेटा आप पर कुर्बानी वाजिब है, हम कुर्बानी करेंगे। घर में अगर मेरे भाई 5 अफराद हैं और घर में पांचों पर कुर्बानी वाजिब हो रही है, आप 5 बकरे नहीं ला सकते, 1 ला दो, 1 बकरा ला दो, बाकी आप बड़े जानवर में हिस्से लिखवा दो। लेकिन कम से कम हर घर दीठ 1 बकरा तो होना चाहिए। हर साल बकरों की फीसद में इजाफा तो होना चाहिए। कब होगा? जब आदमी चाहेगा। एक जगह पर जाना हुआ, गांव में पूरा गांव देखो तो समझदारों का गांव है और माली हैसियत भी अच्छी है, लेकिन कुर्बानी के मामले में हर कोई आदमी, बल्कि मुस्तकिल मैंने देखा एक जमात बनी हुई है वहां। जैसे एक तो कमेटी होती है हमारे गांव में, एक इस्लाही कमेटी होती है, वहां एक तीसरी कमेटी बनी हुई है। मैंने कहा ये कमेटी किसकी? कि हमारे यहाँ हर शादी के मौके पर हर घर में ऐसा होगा कि उसका किसी 10 घर से अनबन होगा। ये मरामा जमात है। ये जमात कौन सी? मरामा जमात, आपस में चुनाव कराएगी और कुर्बानी के दिनों में जाकर के कुर्बानी की बात समझाएगी। लोगों कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, कुर्बानी करना, कुर्बानी के दिन आ रहे हैं। हालांकि पूरा गांव 150 आदमी गश्त की जमात में जुटते हैं, लेकिन कुर्बानी का मामला आता है तो भाइयों सब गरीब हो जाते हैं। हर एक दूसरे पर नजर रख कर बैठता है, वहां से गोश्त आ जाएगा, वहां से ये हो जाएगा, और कुर्बानी नहीं करता। शौक, अपना जाती शौक हो, मैं जब 50,000 का मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ तो 15 से 20,000 का बकरा क्यों न लाऊं? मेरे बच्चे क्या दूसरों के आस पर बैठे रहेंगे? क्या मैं मेरे बच्चों को ये सबक सिखाऊंगा कि बेटा आज जैसे तुम दूसरों के आस पर बैठते हो, कल तुम भी अपने बच्चों को इसी आस पर बिठाना। आइए, ईद के मामले में तो हम किसी की आस पर नहीं बैठते, बकरे के मामले में क्यों? शौक के साथ मेरे भाइयों कुर्बानी करो। आप इस्लाम ने फरमाया मकसूद कुर्बानी नहीं होता, मकसूद आदमी में जज्बा पैदा करना होता है।
اس لیے علماء نے لکھا ہے یہ قربانی وہ کرے گا جس کو اللہ سے محبت ہوگی، جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہی قربانی کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس لیے تیار ہو گئے، ان کو اپنے بیٹے سے، ان کو اللہ سے محبت تھی۔ جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ قربانی کرے گا، شوق سے کرے گا۔ نمبر 2 فرمایا صرف مقصد قربانی نہیں ہے، انسان میں جذبہ پیدا کرنا ہے کہ آپ جانور کو ذبح تو کر رہے ہو، لیکن جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر میں جذبہ قربانی کا جذبہ یہ پیدا کرو کہ آپ کیا کرو گے۔ آپ اپنے گاؤں میں دیکھو کہ آپ اپنے گاؤں میں کوئی بیچارہ ضرورت مند ہے، کوئی بیچارہ جیسے آپ قربانی کا گوشت کھلا رہے ہو تو آپ دیکھو ایسے ہی کوئی دوسرے معاملے میں کوئی ضرورت مند تو میرے پڑوس میں نہیں رہتا۔ آقا نے فرمایا قربانی کا مقصد ہے اپنے اڑوس پڑوس پر نظر رکھنا، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے بیچارہ۔ قربانی کے دنوں میں کوئی گھر ایسا تو نہیں ہے جس کے گھر میں آج آلو پکے گا، یہ نظر رکھے۔ مقصد کیا ہے؟ جذبہ قربانی۔ ایک بچہ کما کر کے آیا، رات کو دیر سے آیا، ماں نے کہا بیٹا کہاں گیا تھا؟ فرمایا اماں فرشتہ بننے گیا تھا۔ فرمایا بیٹا فرشتہ بننے؟ فرمایا اماں ہمارے پیچھے کے محلے میں ایک بیچاری بیوہ عورت رہتی ہے، رمضان میں عید کا موقع رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ لاؤ جا کر کے یہ بیچاری بیوہ عورت ہے تو کچھ جا کر کے ان کو پیسے دے دوں تو عید کا دن ان کا بھی اچھا ہو جائے۔ فرماتے جوان بچہ کہہ رہا ہے، میں دروازے پر پہنچا اور جانے کے بعد میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، 5 سال کا بچہ آیا۔ جب میرے ہاتھ میں تھیلی دیکھی تو اس بچے نے کہا اماں فرشتہ آ گیا۔ 6 سال کی بچی آئی، اس نے دیکھا تو اس نے کہا اماں فرشتہ آ گیا۔ اس بچے نے کہا، اس کے بعد وہ عورت آئی، میں نے اس عورت سے پوچھا خالہ کیا بات ہے، آپ کے بچے کہہ رہے فرشتہ آ گیا؟ فرمایا بیٹا ان بچوں کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے بیٹا، بچے یتیم ہیں اور کل تو عید کا دن ہے۔ میرے بچے پچھلے 10 دن سے کہہ رہے ہیں اماں آخری اشرا شروع ہو گیا ہے، لوگ بچے اپنی تیاریاں کر رہے ہیں۔ فرمایا اماں ہمارے گھر میں تیاری کب ہوگی، ہمارے اچھے کپڑے کب آئیں گے؟ تو میں یوں کہتی تھی بیٹا اللہ سے دعا کرو، اللہ کوئی فرشتے کو بھیجے گا، بیٹا دعا کرو۔ تو بیٹا تم آج آیا ہے تو میرے بچے وہ کہہ رہے ہیں کہ اماں آپ کہتی تھی دعا کرو اللہ فرشتے کو بھیجے گا، وہ فرشتہ آ گیا۔ یہ بچہ جب رات کو ماں کے پاس پہنچا ہے، ماں نے کہا بیٹا کہاں سے آیا؟ فرمایا اماں فرشتہ بننے گیا تھا۔ نماز نہیں تھی زندگی میں، لیکن یہ ہے جذبہ قربانی۔ آدمی کے اندر میں یہ شوق ہو، میرے گاؤں میں کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ آج قربانی کا دن ہو اور اس کے گھر میں آلو کا سالن بنے، نہیں ہو سکتا۔ بھائیوں عورتیں روتی ہے، میں نے دیکھا ہے۔ میں نے ایک جگہ پر ایک گاؤں میں ایک عورت کے قربانی کے دن رونے کی آواز میں نے سنی ہے۔ ایسے ہی کہہ رہا قربانی کے دن میں کیوں شوہر نہیں ہے، بچوں نے وہاں بیچاری گھر گاؤں کے کنارے پر رہ رہی ہے، وہاں محلے میں کسی کی قربانی نہیں، ہر ایک اپنے رشتہ داروں کو سنبھال لیا اور بیچارے اس کے گھر میں اس دن میں بچے آلو کھا رہے۔ اللہ کو کیا کیفیت جب یہ منظر ہوگا، اس موقع پر اللہ کو پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی کہ دیکھو ہر ایک کے دسترخوان پر تو گوشت ہے، لیکن میرے محبوب کی امت کی ایک بچی ہے اپنے یتیم بچوں کے ساتھ آلو کھا رہی ہے۔ بھائیو جذبہ ہو، میرے گاؤں میں کوئی گھر ایسا نہ ہو میں خود قربانی کروں، میں شوق لاؤں، میں قرض لینا پڑے تو قرض لے لوں، میں شادی کے لیے قرض لے سکتا ہوں، میں موبائل کے لیے قرض لے سکتا ہوں، مکان بنانے کے لیے قرض لے سکتا ہوں، بکرے کے لیے کیوں نہیں؟ قربانی میں ایسے آدمی کو بھی جانتا ہوں جس کا آدمی دیکھو تو نارمل آدمی ہے، لیکن قربانی ہر سال بکرا لاتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ فرمایا مولانا میں میرے بچوں کو اوروں کے حوالے نہیں کر سکتا، جب میں روزانہ کھانا میرے بچوں کو کھلا سکتا ہوں تو قربانی کے دن گوشت کے لیے میرے بچے دوسروں کا انتظار کیوں کریں گے؟ یہ شوق کیا ہر جوان کے دل میں نہیں ہو سکتا؟ جب میں روزانہ میرے بچوں کسی کے سامنے دیکھنے نہیں دیتا، آم کا موسم آتا ہے میں بچوں کے لیے آم لا دیتا ہوں،
कोई आइसक्रीम का मौका आता है, आइसक्रीम ला लेता हूँ, तो फिर कुर्बानी के मौके पर कुर्बानी का गोश्त क्यों नहीं? मैं क्यों गरीब हो जाऊं? भाइयों, आप इस्लाम ने फरमाया जो आदमी शौक से कुर्बानी करेगा अल्लाह मालदार बनाएगा उसको, अल्लाह मालदार बनाएगा। शौक आदमी में होना चाहिए, शौक। बहरहाल मेरे भाइयों, इस मर्तबा तो हम में से हर आदमी चाहे वेद न हो लेकिन कर्ज लेना पड़े, भाइयों कर्ज लो। लेकिन जब ये बात सुनी है, आका खुश होते हैं, मुझे मेरे बच्चों को किसी के हवाले नहीं करना, किसी के आस पर नहीं डालना। भाइयों, बच्चे नकल करते हैं, बच्चों का दिमाग टेप रिकॉर्ड की तरह होता है, वो सारी चीजें बच्चे देखते हैं। हम बच्चों कहते हैं बच्चा सबक समझे न समझे, उस्ताद को तो समझता है, बच्चा अपने वहां स्कूल में सबक समझे न समझे, अपने बाप को तो समझता है। बच्चे के जज्बात होते हैं, इसलिए मेरे भाई हम भी अपने बच्चों को किसी के हवाले न करें। शौक से हम किसी दुकान से मुर्गी लाकर के गोश्त न खिला दें, हम किसी दुकान से बकरे का गोश्त खरीद करके न खिलाएं, ये मेहमान नवाजी नहीं होगी। मेहमान नवाजी तो ये है हम कुर्बानी करें अल्लाह के नाम पर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, हम शौक के साथ कुर्बानी करें। हदीस पाक में जो आता है, अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है, एक बच्चा पैदा हुआ, हदीस में आता है बच्चा पैदा हो तो आका ने फरमाया उस बच्चे का अकीका करो। बच्चे के पैदा होते हदीस में है जब बच्चा पैदा होता है उसके बाल बड़े बड़े होते हैं, हर बाल पर बीमारी होगी। आप इस्लाम ने फरमाया हर बाल पर बीमारी होगी, हर बाल पर। आप इस्लाम ने फरमाया 7वें दिन उस बच्चे के बाल को ज़बा कर दो, यानी अलग टकला करा दो, उसका टकला कराओ और 7वें दिन उस बच्चे का अकीका कर दो। आप इस्लाम ने फरमाया जिस बच्चे के साथ ये हो गया तो समझो ये बच्चा मुस्तकबिल में बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाएगा। और जिस बच्चे का अकीका नहीं हुआ, देखो ये कुर्बानी में बता रहा हूं, अगर ये अकीका बच्चे का नहीं हुआ तो आप इस्लाम ने फरमाया अकीके में खर्च होगा 15 से 20 हजार, लेकिन बच्चा मुस्तकबिल में लाखों की बीमारी में आएगा। इस नाता ने और ये फरमाया कि अगर कोई बच्चा बचपन में इंतकाल कर जाता है, कल कयामत के दिन अपने माँ बाप के बारे में सिफारिश करेगा, अल्लाह से झगड़ेगा, अल्लाह जी मेरे माँ बाप को जन्नत में भेजो, नहीं तो मुझे जहन्नम में भेजो। अल्लाह ताला बच्चे को भेजेंगे नहीं तो माँ बाप को जन्नत में ले जाएगा, लेकिन उन माँ बापों को ले जाएगा वो बच्चे सिफारिश करेंगे जिन बच्चे का अकीका हुआ होगा, जिन बच्चों का अकीका हुआ होगा उन्हीं के बारे में सिफारिश होगी। अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है, और उस अकीका नहीं हुआ तो फिर बच्चे सिफारिश नहीं करेंगे। भाइयों क्या हाल है कुर्बानी, ये बच्चों की बात याद आई तो मैं आपको एक बात बता दूं। अबू दाऊद शरीफ की शरह में लिखा हुआ है जब बच्चा पैदा हो तो उसके हम एक कान में अजान कहते हैं, दूसरे कान में तकबीर कहते हैं। भाइयों अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल लिखा हुआ है कि बच्चे के एक कान में कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ लेना चाहिए। जिस बच्चे के कान में ये सूरत पढ़ ली गई, ये बड़ा होने के बाद कभी ज़िना नहीं करेगा, ये कभी ज़िना नहीं करेगा। बच्चे के कान में पढ़ लेना चाहिए। आज तक शायद हमारे कान में नहीं पढ़ा गया होगा, लेकिन हमें मालूम हुआ तो हमें अपने बच्चों पर ये अमल करना चाहिए। या हमारे जवान जो आइंदा इनके बच्चे पैदा हो या अभी के छोटे छोटे बच्चे हैं, जाकर के घर पर पढ़ लो, बाप बच्चे के कान में पढ़ लिया, बच्चा महफूज हो जाएगा। बहरहाल आप इस्लाम ने क्या फरमाया, अकीका, अकीके से क्या होगी भाइयों, यही हाल है कुर्बानी का। जब आदमी शौक के साथ कुर्बानी करेगा नतीजा क्या होगा, कुर्बानी तो हो जाएगी, 15 से 20 हजार का खर्चा तो हो जाएगा, लेकिन पूरे साल हालात से महफूज हो जाएगा, पूरे साल हालात से महफूज हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों इस मर्तबा तो हर आदमी ये इरादा करे हमें शौक के साथ कुर्बानी करनी है। और मैं बड़ी उम्र वालों से कहता हूँ अपने बच्चों को कुर्बानी करा ज़बा करते सिखाओ, अपने जवान बच्चों को। मैंने गया, मैं कुर्बानी के दिन अपने वहां जाता रहता हूँ लोगों के वहां, तो एक जगह पर गया, बूढ़ा बाप खाल उतार रहा है और 2 जवान बच्चे साइड में बैठे हुए हैं। मैंने बच्चों से कहा अरे जवानों आप खाल उतारो,
हमारे अब्बा उतारते हैं, उन जवान बच्चों ने क्या कहा, अरे मौलाना हम खाल उतार रहे थे, लेकिन खाली थोड़ा आगे पीछे हुआ तो हमारे अब्बा ने गालियां बोलना शुरू कर दिया। अरे भाई अब बच्चे हैं, कुछ आगे पीछे हो सकता है, अगर बच्चों ही को डांटोगे और आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा, बच्चे तैयार कैसे होंगे? आजकल की जनरेशन अपने बाप की डांट नहीं सुनेगी। वो बुरे थे जो सुनते थे, लेकिन जनरेशन नए जवान वो अपने बाप की डांट नहीं सुनते। हम भी अब तो मदरसों में बच्चों को नहीं डांटते, बेटा बेटा कहकर के पढ़ाते हैं, घर जाकर के भी आते हैं, कहते बेटा अच्छा हुआ तो आज आ गया, चाहे सोमवार को आया लेकिन आया, ये कहते हैं। भाइयों अब ये दौर नहीं है अपने बच्चों को हम डांटे, लिहाजा शौक के साथ अपने जवानों को तैयार करो ताकि कल को ये कुर्बानी करके सीखे और कुर्बानी का हुक्म बाकी रहे। आखिरी बात मेरे भाइयों, कुर्बानी जब होता ये है कि कुर्बानी करने वाला, ज़बा करने वाले के कपड़े इतने खून वाले नहीं होते जितना गोश्त तकसीम करने वाले के होते हैं। हालांकि कपड़े खून वाले किसके होने चाहिए? जिसने ज़बा किया है खून तो उसके कपड़ों पर आना चाहिए, लेकिन आता किसके कपड़ों पर है? मैंने तो देखा है अपने आंखों से, बाकायदा खून लेकर के कपड़ों पर लगाते हैं, ये देखा है अपनी आंखों से गिरा, और फिर वो गांव में घूमते हैं वहां गोश्त देने के लिए, क्यों? ताकि नजर आने के देखो खून वाला। इससे बहादुरी आती है भाई, ये कुछ नहीं होगा। नॉन मुस्लिम, ये हमारा हुक्म है, हमारे गांव में गैर मुस्लिम भाई भी रहते हैं, भाइयों अगर वो मटन नहीं खाते या इनको इन चीजों से तकलीफ होती है तो कम से कम हमें इन खून वाले कपड़े लेकर के गांव में नहीं घूमना चाहिए। ओ जवानों, ये शरीयत का हुक्म नहीं है कि हम खून वाले कपड़े लेकर के मोहल्ले से गुजरे और किसी को तकलीफ हो, कुर्बानी का सवाब खत्म हो जाएगा, कुर्बानी का सवाब खत्म हो जाएगा। आप गोश्त देने के लिए जाओ तो आप अच्छे कपड़े पहन कर जाओ, कम से कम कपड़ों पर खून ना हो, किसी की नजर पड़े तो उसको तकलीफ ना हो। भाइयों, ये अपने बकरों का फोटो मोबाइल पर व्हाट्सएप पर न भेजो। इखलास इखलास बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, फरमाया बायजीद, अल्लाह से लोगों ने कहा बायजीद अल्लाह पूछेंगे क्या लेकर के आए? फरमाया मैं तो अल्लाह से कहूंगा अल्लाह जी मैं तो ईमान लेकर के आया हूं, तौहीद, मैं तो ईमान में किसी को शरीक नहीं करता था। इंतकाल के बाद अल्लाह ने पूछा बस बायजीद क्या लेकर के आए? कि मैं तो तौहीद ईमान लेकर के आया हूं। तो अल्लाह ने पूछा बायजीद एक मौके पर आपको याद है आपको सुबह पेट में दर्द हुआ था तो आपने क्या कहा था? आज रात को मैंने दूध पिया था इसलिए दर्द हुआ था। उस मौके पर ईमान कहा गया था, ये कहना चाहिए था ईमान देने वाली साहब तो अल्लाह की। आज तो हमारा तो जुमला जुमला है भाई, आज हमने आलू और पटाखे खाए इसलिए गैस हो गया, दाल खाई इसलिए गैस हो गया, आज माँ ने नाका बीबी बाइक लेकर गया एक्सीडेंट हो गया। हमारे तो सवाल पर यही जुमले होते हैं। अल्लाह ने फरमाया बायजीद उस मौके पर ईमान कहा गया था। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खामोश हुए, फरमाया अल्लाह की अब तो कोई नेकी नहीं। तो फिर अल्लाह ने फरमाया बायजीद वो बिल्ली वाली रात याद है? फरमाया क्या हुआ? ठंडी का जमाना था और सुबह तहज्जुद में आप उठे थे, आपने देखा एक बेचारी बिल्ली सोई हुई है और ठंडी में ठिठर रही है, तो आपने अपना सूटर निकाला और सूटर निकाल करके आपने बिल्ली पर डाला और आपने ठंडी की हालत में और इसी में आप तहज्जुद पढ़ते रहे, आपने बिल्ली पर काम खाया। फरमाया हाँ, फरमाया जाओ उस बिल्ली वाली रात की बरकत से हमने आपको माफ कर दिया। अल्लाह के बाद इखलास, क्या अमल अल्लाह को पसंद आ जाए। भाइयों, लाख वाला बकरा लाओ उससे बेहतर 15 से 20 हजार वाले 3 लाना अच्छा है। लाख वाला बकरा लाओ उससे बेहतर 15 वाले 3 लाओ, 45 लाख खर्चा करो, ये अच्छा है लाख वाले के मुकाबले में। क्यों? लाख वाला बकरा होगा पूरे गांव में शोर मचाओगे, मोबाइल पर व्हाट्सएप पर घूमेगा, इखलास का अमल हमारा अल्लाह के लिए हो, जो काम करे सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, हम कुर्बानी के लिए बकरा अच्छा भी लावे लेकिन लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए। और बाकी आजकल के हालात में मेरे भाइयों कोई चीज कहकर नहीं होती,
اس لیے ہمیں ایسے فوٹو موبائل پر نہیں ڈالنا چاہیے جس سے ہماری ذات سرکاری اعتبار سے حالات میں آ جائے، ہم کوئی حالات میں پھنس جائیں کہ ہماری قربانی 10 لاکھ میں پڑے۔ ایسے حالات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق